گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ کچھ لائٹیں اوپر لگی ہیں، کچھ نیچے بھی لگی ہوئی ہیں، نظر آ رہی ہیں ستارے جیسی۔ بہت سارے لوگ ایسے لائٹ جلا کے کرتے رہتے ہیں۔ اوپر کی لائٹیں ہی کافی ہیں، اسے بیچ بیچ میں نہ چلائیں تو بہتر ہے۔ اپنے پڑوس والوں کو جگا دیں اور جو جگہ خالی ہے اسے بھر لیں۔ ذرا جگائیے۔ الحمدللہ، دیکھو مجمع بڑا اچھا ہے مولانا محبوب صاحب آپ کا۔ ہم بہت دیر تک تقریر کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور یہ جگہ تو اساتذہ کی جگہ ہے، یہاں آموختہ بہت دیر تک نہیں سنایا جا سکتا۔ ہم لوگ اس لائق بالکل نہیں ہیں کہ یہاں کچھ کہیں، بس اپنے بڑوں کی جو باتیں سن رکھا ہے وہ آپ کے سامنے دہرا دی جاتی ہے۔ اکثر جلسوں کے مقررین سے ڈر لگتا ہے، لیکن جو تاریخی جلسے ہیں ہم کو ان کے سامعین سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ سامعین اکابر کی سنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑوں کی دیکھے ہوئے ہیں، ان کی صحبت پائے ہوئے ہیں، ان کی نصیحتیں پائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جلسہ بھی ملک کے انہی جلسوں میں ہے جہاں کے سامعین سے ہم کو ڈر لگتا ہے۔ اس لیے جگہ دیں ذرا دائیں بائیں والوں کو، ہم دیر تک تقریر نہیں کرتے۔ ہم تقریر اکیلے بھی نہیں کرتے، آپ سے بھی بلواتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بیچ بیچ میں بولتے رہیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور یاد بھی رکھیں گے، اور ہم کو بھی لقمہ ملتا رہے گا۔ جس حافظ کو کچا یاد ہوتا ہے وہ لقمے بہت لیتا ہے، تو ہم بھی ایسے مقرر ہیں کہ ہم لقمہ بہت لیتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بات ہم بھول جائیں تو آپ بے تکلف ہم کو بتا سکتے ہیں، ہم سن لیں گے آپ کی بات۔ بھائی میں نے ابھی وہی کہا، نیچے کی لائٹ نہ جلاؤ۔ جتنی لائٹیں اوپر جلائی ہیں اتنی کافی ہے، اور دل کے اندر کی لائٹ جلاؤ ذرا۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اکثر جلسوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں میں کہتا ہوں درود شریف پڑھ لیں تو لوگ ایک دو لفظ تو پڑھتے ہیں، بعد میں چپ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز والا درود سب سے افضل درود ہے۔ ذرا سارے لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑوس والوں کو دیکھ کر کے پڑھ لیں کہ آپ کا پڑوسی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ذرا دیکھ کے پڑھیں۔ میں بھی آپ کو دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زباں پہ کس کا نام آیا الہی جان و دل صدقے، زباں پہ کس کا نام آیا الہی جان و دل صدقے، بڑھا جاتا ہے دل میرا جھکی جاتی ہے پیشانی۔ زباں پہ کس کا نام آیا الہی جان و دل صدقے، بڑھا جاتا ہے دل میرا جھکی جاتی ہے پیشانی، سلام اس پر کہ جس کا نام نامی اسم اعظم ہے۔ کس کا نام نامی اسم اعظم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس کا نام نامی اسم اعظم ہے، درود اس پر کہ جو ہے واقف اسرار یزدانی۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی، سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارا کوئی بھی عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتا۔ دعا درود سے خالی تو قبول نہیں، اور نماز درود شریف سے خالی تو قبول نہیں ہے۔ جہاں کہیں ذکر کیا جائے نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں بے ساختہ زبان پر درود شریف کے الفاظ جاری ہو جانے چاہیے۔ اس مدرسے میں دور حدیث شریف کی تعلیم ہوتی ہے، کبھی آپ آ کر کے دیکھ لیں ہمارے سارے مدارس میں جہاں حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے، جب قاری حدیث پڑھتا ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورا مجمع کہتا ہے، ہلکی سی آواز سے، با ادب مؤدب آواز سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کی عادت بگڑی ہوئی ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک بھی اور ناموں کی طرح سن لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب کبھی کان میں پڑے تو بے ساختہ زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم آ جانا چاہیے۔ ہماری مجلسوں میں نعت پاک پڑھی جاتی ہے، ہم نے اپنے کئی اکابر سے سنا ہے کہ ہم چشتی سلسلے کے لوگ ہیں، جب تک ہمارے ہاں سماع نہیں ہوتا طبیعت حاضر نہیں ہوتی۔ موضوع اور مناسب کلام کو ہی تو سماع کہا جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے سے حاضر ہوا، میرا تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہو رہا تھا، مولانا شبیر صاحب نے جو نعت پاک سنائی تو میں نے سوچا اسی کے سہارے سے کچھ دین کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے لیے بھی نفع کی چیز ہوگی اور آپ کے لیے بھی نفع کی چیز ہوگی۔ زندگی کا جو لمحہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، آپ کا ذکر کرنے میں، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کرنے میں، آپ کی شریعت کا اتباع کرنے میں گزر جائے، استعمال ہو جائے، وہی حاصل زندگی ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اس مقام کو اور اس مکان کو جہاں آپ آرام فرما ہیں، اسے دیکھتے ہوئے کسی معاصر شاعر نے بہت اچھی بات کہی، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا۔ فارسی زبان میں بام چھت کو کہتے ہیں۔ اب تو ہم لوگ اپنی زبان سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اس لیے شعر شاعری میں بھی الفاظ اب مشکل نہیں استعمال ہوتے، چلتے ہوئے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسماں میں نہیں۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسماں میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، فارسی زبان میں کئی کہتے ہیں بادشاہ کو، کیک باد، کیک کاؤس۔ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمارے دینی جلسے ہوتے ہیں، اور آپ کا جلسہ تو بڑا مستند، بڑا مقدس، بڑا تاریخی جلسہ ہے، ان جلسوں میں ہمارے اکابر عامت المسلمین کو پڑھاتے ہیں۔ مدرسوں میں ہم آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جلسے میں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک تو یہ جذبات ہے کہ ہم آموختہ سناتے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کا یہ طرز اور طریقہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو درس دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں عقائد اعمال کی جو اصلاح نظر آتی ہے، وہ ہمارے انہی خانقاہوں، دینی جماعتوں، دینی جلسوں اور اکابر کی صحبت میں اٹھنے اور بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ جو مسلمان ان دینی حلقوں سے دور ہیں،
ان کے عقائد بھی ٹھیک نہیں اور ان کے اعمال بھی ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو جلدی ایک طالب علمانہ انداز میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میں آسان لفظوں میں آپ کو کہہ لے جاؤں اور آپ اسے سمجھ لے جائیں، اور ہم دونوں کو ان باتوں کو سننے کے بعد دین پر پوری بصیرت حاصل ہو جائے۔ کیونکہ دین پر شرح صدر ہونا، دینی باتوں پر آدمی کو بصیرت ہونا، دینی باتوں پر آدمی کو یقین اور عقیدہ ہونا، یہ 100 کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، روزے رکھ لینا آسان ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکال دینا آسان ہے، دین کے نام پہ خرچ کر دینا آسان ہے، لیکن دل جو اللہ کی مٹھی میں ہے، اس دل کا دین پر ثابت قدم ہونا، یہ محض صرف اور صرف خدا پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہے، جو توفیق والوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو ثابت قدمی عطا کرنے والے، فرمایا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ آج ظاہری شکل و صورت تو مسلمانوں جیسی ہے، لیکن خیالات، دلوں کے وسوسے، غلط صحبتوں کے نتیجے میں دلوں میں پیدا ہونے والے غلط قسم کی بدگمانیاں، اپنے اسلام سے بدزنی، اپنے دین سے دوری، یہ ایک عام وبا ہے جس کو ہمارے اکابر ذہنی ارتداد کہتے ہیں، فکری ارتداد ہے۔ آدمی تو مسلمان ہے مگر اس کا دل اور دماغ مسلمان نہیں ہے، اور جتنا زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ایسے لوگ بڑھتے جائیں گے کہ ووٹر لسٹ میں تو مسلمان رہیں گے مگر ان کا دل اور ان کا دماغ اسلامی نہیں رہے گا۔ ہم جس دور میں ہیں، اس دور کو میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، پروپیگنڈے کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک خوب درجات بلند فرمائے حضرت مولانا شاہ اڑق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا کرتے تھے، عقائد اسلام حقائق اسلام۔ عقیدہ کیا ہے؟ علم کلام کی کتابوں میں ان اصطلاحی الفاظ کے درجے ہیں۔ دیکھو میں اس کو اصطلاحی لفظ کو عام اردو لفظ میں تبدیل کرتا ہوا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک درجہ ہے خبر کا۔ خبر کہتے ہیں سچ بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتی ہے، جس کو آپ انگریزی زبان میں نیوز کہتے ہیں۔ سچ بھی ہو سکتی ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے۔ خبر کے اوپر کا ایک درجہ ہے معلومات کا۔ معلومات کے ذرائع اگر اچھے ہیں تو معلومات اچھی ہوتی ہے، اور معلومات کے ذرائع اگر گندے ہیں تو معلومات گندی ہوتی ہے۔ یہ کوئی سمجھانے اور سمجھنے کی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے علم کا۔ علم نافع بھی ہوتا ہے، علم زار بھی ہوتا ہے۔ کچھ علم ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، کچھ علم ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے یقین کا۔ میں نے ایک درجہ اذعان کا چھوڑ دیا ہے چونکہ عوام سے مخاطب ہے۔ یقین کا درجہ ہے، یقین کبھی غلط چیز پر بھی جم جاتا ہے، کبھی صحیح چیز پر بھی جم جاتا ہے، لیکن ان تمام درجوں سے اوپر ایک درجہ ہے جو خبر سے اونچا ہے، جو معلومات سے اونچا ہے، جو علم سے اونچا ہے، جو یقین سے اونچا ہے۔ علماء نے اس کو عقیدے کا نام دیا۔ عقیدے کا جو پیمانہ ہے، عقیدے کا جو معیار ہے، اس معیار پر خبر کو لوگ مانیں نہیں ہو سکتا۔ خبر عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی، معلومات عقیدے کی بنیاد نہیں ہوتی، یقین عقیدے۔ ان تمام چیزوں کی جو سب سے بڑی قوت ہو سکتی ہے وہ عقائد میں، یعنی اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ خبر میں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، معلومات میں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، علم میں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، یقین میں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جن چیز کو عقائد اسلام کہا جاتا ہے وہ عقیدہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقائد اسلام حقائق اسلام ہوا کرتے ہیں، اور چیزوں کی حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ چیزوں کے حقائق ثابت ہیں، دین دنیا دونوں جگہ ثابت ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اس کا جو معیار ہے، کیوں؟
اس لیے کہ عقیدہ لانے والا اللہ کا نبی اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عقیدے لے کر کے اس دنیا میں تشریف لے آئے. ان دینی اور اسلامی عقیدوں کے ساتھ مسلمان کی عقیدت بھی وابستہ ہونی چاہیے. اگر عقیدے کے ساتھ مسلمان کی عقیدت نہیں جڑی ہوئی ہے تو وہ خشک عقیدہ اس مسلمان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نہیں پیدا کر سکتا. کیونکہ جیسے یہ دنیا کے قانون کو مانے گا ویسے اسلامی قانون کو مانے گا. دنیا کے کسی بھی قانون کی عظمت تو ہوتی ہے، احترام تو ہوتا ہے، لیکن اس قانون کی عقیدت لوگوں میں ہونا ضروری نہیں. یہ صرف اسلامی عقائد ہیں کہ ان اسلامی عقائد کی عقیدت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے طالب علمانہ انداز میں آپ کو جو بات سمجھانی چاہیے، اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام عقائد اور ان تمام اعمال جو حقائق اسلام ہیں، جس میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتا، کبھی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، کبھی اس کا انجام شر نہیں ہو سکتا، کبھی اس میں دھوکہ اور فراڈ نہیں ہو سکتا، اس کا دن اس کا رات ایک جیسا ہوگا، وہ مجمع میں تنہائی میں ایک جیسا ہوگا، آج پہلے دن اور قیامت کی صبح تک ایک جیسا ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب نے ان تمام چیزوں میں معیار قرار دیا ہے ان لوگوں کو جن کو ہم محمد الرسول اللہ کا صحابی کہتے ہیں. لفظ نبی مسلمان جانتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ والا نبی علیہ السلام تک انبیاء آئے، لیکن آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابی جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان قبول کیا، آپ کی صحبت اٹھایا، ان کو صحابی کہا جاتا. اسلامی ڈکشنری میں جتنے بھی الفاظ تقدس اور عظمت کے استعمال ہوتے ہیں، قاری کا لفظ، عالم کا لفظ، مولوی کا لفظ، مفتی کا لفظ، پیر کا لفظ، مرشد کا لفظ، ولی کا لفظ، غوث کا لفظ، قطب کا لفظ، آپ علماء سے پوچھ لیجئے، میری پشت پر علماء بیٹھے ہیں، آپ ان تمام الفاظ کو ایک پلے میں رکھ دیجئے اور ایک لفظ صحابی کو ایک پلے میں رکھ دیجئے. اتنا وزندار، اتنا مقدس، اتنا بامانہ لفظ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ اور جو اعمال، جتنا دین لے کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کو رسول اللہ کے صحابہ کے بغیر نہ سمجھا جا سکتا، نہ عمل کیا جا سکتا، نہ اس کی تبلیغ کی جا سکتی، نہ اس کو پھیلایا جا سکتا. آپ کہیں گے آپ تو سارے کا سارا دین صحابہ پر ہی انحصار کر دے رہے ہیں، انہی کے مرہون منت کر دے رہے ہیں. میں ایک طالب علمانہ مثال دیتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لکھنا نہیں جانتے. قرآن کریم میں آپ کا ایک نام نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کو امی کہا گیا. امی وہ ہوتا ہے جو لکھ نہ سکے، لکھا ہوا پڑھ نہ سکے. آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم موجود ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، قرآن پاک کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے محمد رسول اللہ آپ نہیں لکھ سکتے. آپ کے ہاتھوں میں لکھا ہوا قرآن ہے، بغیر لکھا قرآن ہے. آپ جس قرآن کریم کو اپنی مسجدوں میں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اسی قرآن پر دار و مدار ہے اس سارے کاروبار کا، سارے مدرسے، ساری مسجدیں، ساری خانقاہیں، ساری جماعتیں، سارے کا سارا پہلے دن سے لے کے قیامت کی صبح تک سب کا دار و مدار اللہ کی اس کتاب پہ ہے. اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی امی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ لکھنا نہیں جانتے. تو یہ قرآن اگر لکھا ہوا ہے تو کبھی آپ نے سوچا کس نے لکھا ہے؟ جو لوگ صحابہ کی دین میں اہمیت کا انکار کرتے ہیں،
اسلامی عقیدے اور اسلامی اعمال میں صحابہ کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں. میں کبھی کبھی ان سے کہا کرتا ہوں اگر صحابہ کرام کو چھوڑ دو گے ایک الف نہیں لکھ سکو گے. الف کتنا بڑا ہوتا ہے لکھنے میں. اور میرے دوستو کسی قاری صاحب سے پوچھو الف کتنا بڑا ہوتا ہے پڑھنے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کریم سکھایا. ان کی زبان تو عربی تھی اور ابو جہل کی عربی تو ہم جیسے مولویوں سے بڑی اچھی تھی، اس لیے کہ وہ تو اس کی مادری زبان تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. اللہ نے ان کو حکم دیا، ان کا فریضہ بتایا. وہ اسی لیے بھیجے گئے کہ ان کو قرآن کریم کے الفاظ سکھائیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا ہے حرکت کیسی پڑھی جائے گی، غنہ کیسے ادا کیا جائے گا، اخفا کیسے کیا جائے گا، مدات کیسے کیے جائیں گے؟ کوئی بہت فلسفے کا مضمون نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک عام ذہن میں آنے والی بات بیان کر رہا ہوں کہ جن کے دل دماغ میں اپنے عقیدے اپنے اعمال کے لیے جماعت صحابہ کا معیار اور ان کی اہمیت نہیں ہے، ان کا مقام نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کے دیکھ لیں کہ قرآن کریم کا ایک حرف صحابہ کے بغیر امت کے ہاتھ نہیں لگ سکتا. اور قرآن کریم کے ایک حرف ایک حرکت ایک لہجے کی ادائیگی صحابہ کرام کے بغیر امت کے ہاتھ نہیں لگ سکتی. اس لیے اسلام میں کچھ عقیدے صحابہ کے بارے میں ہیں اور ان عقیدوں کی بنیاد قرآن کریم کی آیات ہیں. یاد رکھو عقیدوں کا ماخذ کتاب اللہ کی آیات ہوتی ہیں یا احادیث متواترہ ہوتی ہیں. عقیدہ کبھی کسی خبر پر، کسی کرامت پر، کسی واقعے پر، کسی فضیلت پر عقیدہ نہیں مرتب ہوتا. عقیدہ کا ماخذ، عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی آیات پر ہوتی ہے. غور کر کے دیکھو قرآن کریم نے صحابہ کے بارے میں امت تک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کس عقیدے کی تعلیم دیا. وہی دو تین باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. قرآن نے کیا کہا صحابہ کرام کے بارے میں؟ قرآن نے کہا کنتم خیر امت. ایک لفظ ادا کر رہا ہوں. صحابہ سے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہے؟ بہترین نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بہترین نبی کی صحبت کیا ہے، بہترین نبی کے ساتھ رہے ہیں. قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. قرآن کریم بھرا پڑا ہے، جہاں کہیں تعریف کے جو لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں ان سب کا مصداق صحابہ کرام ہیں. یہاں پہنچ کے بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ فضائل صحابہ قرآن کریم سے ثابت ہے. میرے دوستو صحابہ کی فضیلت کا مضمون قرآن کریم سے ضمناً ثابت ہے. سب سے پہلے آیات قرآنی سے صحابہ کا شرعی مقام ثابت ہوتا ہے. فضیلت تو اسلام میں مسواک کی بھی ہے، فضیلت تو سیدھی طرف کنگھی کرنے کی بھی ہے، فضیلت تو اس جانور کی بھی ہے جو جانور اللہ کے راستے کے لیے کوئی پرورش کرتا اور پالتا ہے. فضیلت تو اس دھول اور گرد کی بھی ہے اگر کوئی کہیں جاتا ہے دینی محنت کے لیے. امام بخاری نے صحیح الجمعہ میں حدیث شریف کی تخریج کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے اس کو جو دھول لگتی ہے اس تک جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا. بات صرف فضیلت کے لیے نہیں، میں بہت بڑے دھوکے کی نشاندہی کر رہا ہوں. جو جماعتیں، جو افراد، جو فلاسفی، جو بڑے بڑے دانشور لوگ صحابہ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں وہ فضائل صحابہ کا مضمون ضرور بیان کرتے ہیں. اسلام جو اتنا وسیع ہے اس میں مسواک کی فضیلت ہے، کیا صدیق اکبر کی فضیلت نہیں ہوگی؟ ہجرت کا سفر ان کے بغیر مکمل نہیں، کیا ان کی فضیلت نہیں ہوگی؟ عمر فاروق کی فضیلت نہیں ہوگی؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ان کی فضیلت نہیں ہوگی؟ حسنین کریمین کی فضیلت نہیں؟ فضیلت سے کسی کو انکار نہیں. اصل معاملہ صحابہ کے اس جائز مقام کا ہے جو ان کو رسول اللہ نے عطا کیا ہے، کتاب اللہ نے عطا کیا ہے.
اگر اس مقام پر صحابہ کو ہم اور تم سمجھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں ان عقیدوں کا دامن رہتا ہے جو عقیدہ ہم کو ہمارے نبی نے دے رکھا ہے. ہمارے ہاتھوں میں وہ قرآن رہتا ہے جو قرآن صحابہ کے واسطے سے ہم کو پہنچا ہے. ہمارے ہاتھوں میں دین کا وہ جز و کل رہتا ہے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے ہم کو پہنچایا ہے. اللہ کے رسول نماز لے کر کے آئے، آپ امام بنے، مقتدی صحابی ہیں. آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آقا امام ہیں، صحابی آپ کے مقتدی ہیں، صدیق اکبر امام ہیں، محمد الرسول اللہ ان کے مقتدی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا حکم لے کے آئے، زکوٰۃ نکالنے والے صحابہ ہیں، وصولنے والے صحابہ ہیں. اور وہ گھڑی یاد کرو کہ محمد رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد بعض عرب قبیلوں نے کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. صدیق اکبر نے کہا تم الدین وانقطع الوحی ای انقص الدین وانا حی، دین مکمل ہو گیا، وحی بند ہو گئی، اب اسلام میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوگی. کیا دین ناقص ہو جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا اس کا بعض حصہ اور صدیق اکبر زندہ رہیں گے؟ جہاد اور قتال کے لیے کھڑے ہو گئے. حج کا حکم آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بنا کے صدیق اکبر کو بھیجتے ہیں. آپ غور تو کرو کبھی. جہاد کا حکم آتا ہے، صحابہ کی تلواریں چمکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہیں، ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہوتا ہے، بھوکے رہتے ہیں. قرآن کی کوئی آیت یاد رکھو جس طرح صحابہ کے لکھے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی، قرآن کا کوئی حکم صحابہ کے عمل کے بغیر دنیا میں نہیں جاری ہو سکتا. یہ ہے وہ مقام صحابہ جو ہم کو ہمارے اکابر سے میراث میں ملا ہے، جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے میں شامل ہے. فضائل سے کسی کو اختلاف نہیں. دین کا جز و کل صحابہ رسول کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی صحابی کی سیرت رسول اللہ کی سیرت کا حصہ ہے، صحابی کی نماز قرآن کی نماز کا حصہ ہے، صحابی کا روزہ قرآن کے روزے کا حصہ ہے، صحابی کا حج قرآن کے حج کا حصہ ہے. جہاں جہاں دین کا جو حکم آیا اللہ نے ان پاک ارواح کو اپنے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے عمل کے لیے چنا، منتخب کیا. ان پر رسول اللہ نے اپنے دین کو جاری فرمایا. اس لیے ان کا مقام ہے، ان کا جائز مقام کیا ہے. دیکھو میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا ہوں. قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی آیت ہے. اللہ فرماتا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. علماء عقائد نے بہت ساری آیت کریمہ کو بطور دلیل کے لکھا ہے، اس میں سے خاص طور سے سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے. علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قیامت تک کے مسلمانوں کو صحابہ کے بارے میں 3 عقیدہ دیا گیا. یہ روی سخن، یہ آیت کریمہ مہاجر صحابہ کے بارے میں. پہلا عقیدہ یہ دیا گیا صحابہ کرام کے بارے میں، اخرجون من دیارہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، مہاجر ہیں، مکہ مکرمہ سے نکالے گئے. اچھا انہوں نے ہجرت کیوں کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ یاد کرو قرآن کریم میں سورہ فتح ایک سورت ہے، وہاں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مفسرین فرماتے ہیں عبادات میں اللہ نے ان کے اخلاص کی گواہی دیا. لیکن کسی قاری قرآن کو اگر یہ دھوکہ ہو کہ صحابہ نماز میں تو مخلص ہیں،
دوسرے اعمال میں مخلص نہیں ہے، اس کے لیے سورہ حشر کی آیت کریمہ قرآن نے مطلق بھیجا، اللہ نے مطلق نازل کیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابی جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے صحابہ کرام کے اخلاص پر اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، قرآن کریم کی شہادت ہے۔ یاد رکھو، کسی ولی، کسی قطب، کسی غوث، کسی پیر، کسی فقیر، کسی مولوی، کسی عالم، کسی امیر کے اخلاص پر اللہ نے قرآن میں گواہی نہیں دیا۔ جو بھی مخلص ہوگا انہی صحابہ کرام کا دامن پکڑ کے مخلص ہوگا، جس کی بھی نجات ہوگی انہی صحابہ کرام کے پیچھے ہوگی۔ مگر صحابہ کرام کا نام لے کے قرآن نے شہادت دیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اخلاص ایک قلب کا عمل ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں علم وہابی بھی ہوتا ہے، علم کسبی بھی ہوتا ہے، لیکن اخلاص سراسر وہابی ہوتا ہے۔ اللہ جب فضل فرماتا ہے کوئی بندہ مخلص ہو جاتا ہے، اور یہ فضل مخلصین کی صحبت میں رہنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پہلی بات قرآن کریم نے مقام صحابہ یہ سمجھایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان صحابہ کرام کو مخلص سمجھیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں شہادت دیا کہ یہ میری رضامندی کے طالب ہیں۔